أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا. یہ ساری کائنات، زمین و آسمان 6 دن میں بنائی گئی اور اس پر انسان کو بسایا اور پھر اس کا مقصد بھی بتا دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جب تک انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن جب انسان نے دین سے دوری اختیار کر لی، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، قحط سالی، گرانی، زلزلے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے لگے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین و آسمان میں فساد پھیل گیا ان لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس کے عوض میں ہم نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. بعض الذی عملوا، یعنی اس چیز کے بدلے میں بعض چیزیں آئیں، بعض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاروائی ہوئی، لیکن پوری طریقے سے نہیں. ان کے بعض گناہوں کی سزائیں دی گئیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بسائی ہے، اور اس پر جب تک شریعت کے مطابق عمل رہے گا لوگ امن سے زندگی گزار سکیں گے. لیکن اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، معصیت ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسے گا. میں نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 50 پر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بعد اصلاحہا، بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی. کیسے اللہ نے اصلاح کی؟ رسول بھیجے، بہت سارے رسول آئے، کتابیں نازل کی گئیں، لوگوں کو سمجھایا گیا، ہدایت کی طرف ان کو لایا گیا اور اصلاح کر دی گئی. اس کے بعد اگر کوئی شرک کا درخت اگاتا ہے، شرک کا بیج بوتا ہے، لوگوں کو غیر اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی طرف بلاتا ہے، تو یہ مفسد ہے، یہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اصلاح کر دیے جانے کے بعد، زمین پر اصلاح کرنے کے بعد فساد پھیلانا سب سے بڑا گناہ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعظم صلاح فی الارض هو التوحید. زمین پر سب سے بڑی صلاح، سب سے بڑی اصلاح وہ توحید ہے. وَأَعْظَمُ فَسَادٍ عَلَى الْأَرْضِ وَالشِّرْكِ،
اور زمین پر سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے مبتدع ہیں، بڑے بڑے جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا کر لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، لوگوں سے اپنی بیعتیں کرواتے ہیں، لوگوں کو اپنا لباس، اپنی ٹوپی، اپنا ڈریس لوگوں کو پہناتے ہیں، یہ سارے کے سارے مبتدع، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، مفسد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ دوستو، یہ آیت میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا، آیت نمبر 50 پر 6 سورۃ الاعراف۔ آپ جائیے اس آیت کو بار بار پڑھیے، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں۔ الامین الشنقیطی مشہور علماء میں سے ہیں، اضواء البیان جن کی مایہ ناز کتاب ہے تفسیر کی، ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اس آیت کے ضمن میں ان کا درس تھا۔ یہ آیت وہ درس دینے بیٹھے تھے، کہا کہ مغرب کے بعد سے لے کر ایک لفظ کہہ نہ سکے، بہت دیر تک آیت کی تلاوت کے بعد روتے رہے، زار و قطار آنسو جاتے رہے۔ اسی لیے بکر ابو زید رحمہ اللہ نے کہا اگر کسی کو ہم شیخ الاسلام کہہ سکتے ہیں تو ان کو کہہ سکتے ہیں، الامین الشنقیطی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ان کو دیا تھا، قرآن کی آیتیں ایسے وہ سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مختصر وقت میں ہم لیں گے، کہاں کہاں زمین میں ہم فساد مچتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری زبانیں خاموش ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے، وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو لعنت کی گئی، اس لیے لعنت کی گئی کہ وہ برائی دیکھتے تھے، فساد دیکھتے تھے، لیکن ان کی زبانیں گنگ تھیں، ان کی زبانیں خاموش تھیں، فساد کو وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں روکتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، میں آپ کو بتاؤں کہ ان برائیوں اور گناہوں کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شاکی ہوں، آپ شکایت کر رہے ہیں گرانی بڑھ گئی ہے، گھروں کی کرائے بڑھ گئے ہیں، انسان جی نہیں سکتا، تنگ دست ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، آپ کو بھی اس کا احساس ہے، مجھے بھی شکایت ہے، آپ کو بھی شکایت ہے، لیکن یہ ہماری کرتوتیں ہیں، ہماری کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تلعن الدواب، جانور، پرندے، چرند لعنت کرتے ہیں جب جب لوگ گناہ کرتے ہیں، جب جب فساد مچاتے ہیں، لعنت کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش روک دی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے زمین کا پانی سوکھ چکا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں سے روکنے کی بات کہنا، اصلاح کرنا، لوگوں کی سدھار کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو فساد ہے یہ بر اور بحر میں پھیل چکا ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ فی الارض، زمین میں پھیل چکا ہے، ایسے بات نہیں کہا۔ زمین میں فساد ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ فساد، ہمارے کرتوت، ہمارے گناہوں کے اثرات بر اور بحر میں پھیل چکے ہیں، یہاں تک کہ وہاں کی ہوائیں مسموم ہو جاتی ہیں، وہاں کی زمین ناپاک ہو جاتی ہے جس پر آدمی گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے ہیں فحش، بے حیا، بدچلن بچیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ رحم کرے، وہ اپنے گھروں میں ہیں، باپ باحیا ہے، شریف ہے، لیکن بچی بے حیا ہے، اسے ادب طریقہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اس کے گھر میں ہے۔ اولاد بے نمازی ہے، کبھی کبھی اسے نماز کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے ساتھ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں اور ہم اس پر مطمئن ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ میں اس چیز کو برداشت کرتا ہوں، آپ اس چیز کو برداشت کرتے ہیں، ہم سارے کے سارے اس معاملے میں ایک ہیں، ہم کو احساس ہونا چاہیے۔ مگر وہ چند نیک لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اس طرح کا کوئی گناہ نہ ہو۔ ان گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، ہم آپ کو دلائل سے بتلائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں
سن لو تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا ہے. لئن عادت لا اسائکنکم، اگر دوبارہ زلزلہ آئے تو میں اب تمہارے ساتھ مدینے میں نہیں رہوں گا. انہوں نے کیا سمجھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ معصیتوں کی وجہ سے یہ نحوست آتی ہے، گرانی بڑھ جاتی ہے، اور پانی اپنے تہہ کو پہنچ جاتا ہے، اور کبھی دھوپ کی تیزی بڑھ جاتی ہے. یہ طبعیات کی وجہ سے نہیں ہے. بہت سارے ہیں آج کے زمانے میں بھی کہتے ہیں، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ چاند گرہن، سورج گرہن لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن کوئی آج کے زمانے میں کہے یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو معلوم ہو جاتا ہے چاند گرہن کب آتا ہے، سورج گرہن کب آتا ہے، اب آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیتان من آیات اللہ، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے اس گناہوں پر ڈرانے کے لیے آتے ہیں. تو دوستو عزیزو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں کہاں کہاں فساد ہوتا ہے، کہاں کہاں لوگ یہ کرتے ہیں. تو کہا کہ فساد کی سب سے پہلی شکل جو میں نے آپ کو بتائی وہ الشرک باللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اگر شرک ہوتا ہے، جیسے آج ہم ہر گلی میں، ہر سڑک پر کوئی نہ کوئی خبر دیکھتے ہیں، یہ فساد ہے، یہ مچانے والے فسادی ہیں، اور اللہ کی رحمت اٹھتی ہے تو آپ کو تعجب نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جگہ جگہ فساد ہو رہا ہے. یہ مبتدع، یہ بدعتی فسادی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح فساد یہ سارے کے سارے بے حیائی کے جرائد ہیں، میگزین ہیں، اور ٹی وی چینلز ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اور اسی طرح فساد کی ایک اور شکل ہے، برائی کی ایک اور شکل ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان خاتون اپنا پردہ نکال کر گھومتی ہے، سر پر اس کا پردہ نہیں ہے، اور سر پر کپڑا نہیں ہے، اور جسم پر برقع نہیں ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی فساد کی ایک شکل ہے. کیسے فساد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کر دی. ایک مسلمان ماں باپ سے اسے پیدا کیا، حجاب کی دولت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی، اسلام کی تعلیمات اسے عطا کی، اس کے باوجود اگر وہ بے حجاب ہو کر گھومتی ہے اور کسی کافر کے ساتھ گھومتی ہے تو یہ فساد ہے، اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ فساد ہے. اور اسی طرح والعبث، اور اسی طرح کہا وافساد العلاقۃ بین الزوجین، میاں بیوی کے رشتوں کو بگاڑنا، ان کے رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنا. کوئی میاں بیوی سکھ چین سے جی رہے ہیں تو ان کے بیچ میں ان دشمنی پیدا کرنا، یہ فساد کہلاتا ہے. اور اسی طرح ومن صور الفساد عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ فساد ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تم قطع رحمی کرتے ہو، رشتے ناتے کاٹتے ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہو، تو یہ بھی فساد کی بڑی شکل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. اسی طرح زمین پر فساد وہاں ہوتا ہے جب چوری عام ہو جاتی ہے، لوگ چوری کرتے ہیں. ایک چور تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا مال محروس اس کی غیر موجودگی میں چراتا ہے، لیکن ایک چور وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے قرضے لیتا ہے پھر واپس نہیں کرتا، یہ اس کا گناہ اس سے بڑا ہے. بہت سارے ایسے ہیں طاقت کے باوجود لوگوں کا مال لے لیتے ہیں، غیر شرعی طریقے سے مال لے لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا. اور اسی طرح شراب اور نشاور چیزیں اور فحش، زنا، یہ سارے کے سارے فساد ہیں. کتنی مسلمانوں کی نسلیں ایسی ہیں جو نشے کی ٹکیاں لیے گھومتی ہیں، اور ان کے پاس اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے کالجوں میں پڑھتے ہیں لیکن نشے کا استعمال کرتے ہیں، مسلمان ہیں، العیاذ باللہ، شراب خوری سے میں مبتلا ہیں. اور یہ فساد ہے. مسلم معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاشرے میں اس کا احساس کرے، لوگوں کو احساس دلائے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح ایک اور بات کہی وعدم تزویج الفتاة، اگر آپ کی بچی کا رشتہ آتا ہے، مناسب رشتہ آتا ہے،
اگر آپ اپنی بچی کی شادی وہاں نہیں کرتے ہیں، کہتے کہ نہیں ہم اتنے چیزیں بچے کے پاس ہوں گی تبھی ہم اپنی بچی کا رشتہ کرائیں گے، تو کہا کہ یہ بھی فساد ہے، یہ بھی فساد ہے۔ کیسے فساد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، اگر کسی ایسے لڑکے کا رشتہ تمہارے پاس آ جائے جس کے اخلاق سے، جس کے دین سے آپ خوش ہیں، فزوجوہ، اس سے اپنے بچی کو رشتہ کرا دو، یعنی اس کو اپنی بچی دے دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فساد پھیل جائے گا، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی چیزیں بتائیں، لڑکے کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ دیندار ہو، اپنی بچی کا رشتہ اس کے ساتھ دے دو۔ دوستو عزیزو، مجھے ایک بات آپ کے سامنے کہنی ہے، یہ سارے گناہ جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی شکل میں ہو، چاہے تعصب ہو جو لوگوں میں پایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھوڑ کر اپنی من گھڑت واقعات، اپنے من گھڑت اصولوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں، ابھی 15 شعبان کا موقع آتا ہے، 15 شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات گئے ہوں۔ اگر آپ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو سال بھر پکائیے کھلائیے، کوئی بات نہیں، لیکن 15 شعبان ہی کو خاص کریں اور رات جاگیں اور دن میں روزہ رکھیں، یہ کس حدیث میں ہے؟ لیکن لوگوں نے من گھڑت چیزیں بنا لی ہیں، اور اس کے لیے خصوصی اہتمام کرنا، قبرستانوں کو سجانا، جیسے یہ ایک عید ہے جو غیروں میں پائی جاتی ہے، عیسائیوں میں پائی جاتی ہے، ان کی قبرستان سجائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، رہتے رہتے بہت ساری عادتیں اور خصلتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں اسلام سے بہت دور ہیں، اور کہتے لوگ کہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ سنیں اور پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ساروں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوستو عزیزو، بات یہ بتانا چاہتے تھے کہ گناہوں کی نحوست، اس فساد کی اثر لوگوں پر کیسے ہوتا ہے، اس کی مثال کے لیے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک حدیث ہے جو جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قوم ثمود ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین، ان لوگوں کی بستیوں میں داخل نہ ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بستیوں میں داخل ہونے سے منع کیا۔ اگر میرے گھر میں کوئی گنہگار ہے، اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کی اصلاح کرنا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں، لڑکی کو باعفت بناؤں، پاک دامن بناؤں، حجاب پردہ کرنے والی بناؤں، تاکہ میرے گھر میں فساد نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی بستیوں میں داخل ہونے سے منع کیا اور کہا، الا ان تکونوا باکین، اگر اس قوم کی بستیوں پر سے تم گزر رہے ہو تو روتے روتے گزرو، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ قوم ثمود کی بستیوں پر سے گزر رہے ہو تو روتے روتے گزرو۔ دوستو عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک شریعت ہے، ہمارے اصول و قوانین ہیں، جینے کے طور و طریقے ہیں۔ ہماری کتنی نسلیں ایسی ہیں جو دین سے دور ہو چکی ہیں، اور کتنے نوجوان ہیں جو اخلاق سے آ رہی ہیں، کتنی نوجوان عورتیں ہیں جو حجاب اور عفت سے آ رہی ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فساد کو محسوس کریں اور کوشش کریں اصلاح کی۔ اگر ہم اصلاح نہیں کرتے ہیں تو ہم ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ساروں کو لے ڈوبے۔ قوم ثمود کی بات ہم نے بتلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بستیوں میں داخل ہونے سے منع کیا۔ اگر کہا کہ اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو داخل روتے ہوئے جاؤ، اگر تم رو نہیں سکتے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، ان کی بستیوں میں داخل نہ ہو، ان یصیبکم مثل ما اصابہم، کہیں وہ عذاب تم کو اپنے لپیٹ میں نہ لے لے جو عذاب ان کو اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے گناہ کا اثر،
فساد کا اثر افراد کے ساتھ ساتھ بستیوں پر بھی ہوتا ہے، جن بستیوں میں، جن گھروں میں ہم بستے ہیں. اسی طرح بستیوں پر چھوڑیے، پانی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ، گناہوں کا اثر پانی پر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، ہم قوم ثمود کی اس بستیوں پر اترے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، قوم ثمود کے باوڑیوں سے، کنویں سے پانی مت لینا، اور ان کے کنووں سے اپنے جانوروں کو پانی مت پلانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ ایسی بستی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے روٹی گوندا تھا، ہم نے روٹی کے لیے آٹا اس پانی سے ملایا تھا، اس قوم کی باڑیوں کی وہ کنویں کے پانی سے ہم نے آٹا گوندا تھا، اب کیا کریں؟ جانوروں کو بھی ہم نے پانی پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَرَهُمْ أَن يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آٹے کو پھینک دو. اللہ اکبر. دیکھا گناہ کی نحوست کیسی ہے. جن جن زمین پر ان گنہگاروں کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین نحوست والی ہو گئی، اور وہ پانی اس پر گناہوں کا اثر ہو گیا. دوستو عزیزو، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے گھر میں گناہ، میرے گھر میں کسی کی غیبت نہ ہو؟ ہم گھر میں جاتے ہیں، بہت سارے گھر کے لوگوں کو غیبتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سارے گاؤں کی، گلی کی، خاندان کی غیبتیں. روکیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں وہ چیزیں آ جائیں، آپ کے گھر کی آب و ہوا بدل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو پھینک دو. وَيُحْرِقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ، اور کہا کہ اس پانی کو اڈیل دو. یہ متفق علیہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پینے سے منع کیا. جیسے کہ علماء لکھتے ہیں، خَوْفًا أَن يُعَرِّثَهُمْ قَسْوَةً أَوْ شَيْئًا يَضُرُّهُمْ. اس قوم کی برائی تمہارے اندر پھیل نہ جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. پانی پر بھی گناہوں کے اثرات. اللہ اکبر. دوستو عزیزو، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ہوا، جن فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، جہاں گنہگار بستے ہیں، جہاں فسادی بستے ہیں، جہاں غیر ایسے لوگ جن کے پاس اسلامی اخلاق نہ ہو، اسلامی حجاب نہ ہو، عفت نہ ہو، پاک دامنی نہ ہو، جہاں شرابی ہوں، جہاں غلط بدکاریاں کرنے والے ہوں، جن کے نگاہوں میں، جن کی آنکھوں میں اخلاق نہ ہو، ایسے جگہ اگر بستے ہیں تو وہاں کی ہوائیں بھی مسموم ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے. صحیح بخاری کی روایتیں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم. ان لوگوں کے گھروں میں، ان لوگوں کے مکانات میں مت داخل ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ان یصیبکم، کہ وہاں اللہ کا عذاب آیا. اگر تم جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب نہ آئے. پھر راوی کہتے ہیں ثم قنع رأسہ، ثم قنع رأسہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے تو اپنا سر جھکا لیا، اور واسرع السیر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد جلد چلنے لگے تاکہ وہ بستی گزر جائے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑنا پسند نہیں کیا. اور بعض روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وستر رأسہ، اور پھر اپنا سر ڈھانپ لیا اور اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فساد سے مجھے اور آپ کو منع کیا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے. اس زمین پر صلاح، نیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی شرک کی طرف بلاتا ہے تو وہ فسادی ہے. اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی طرف بلاتا ہے، نافرمانی کی طرف بلاتا ہے تو وہ فسادی ہے. اس لیے کہ اصلاح کے بعد، اتنے ساروں رسولوں کے بھیجنے کے بعد، کتابیں نازل کرنے کے بعد، پھر ایک بار اللہ کی زمین پر پھر شرک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیا جائے؟ اسی لیے کہتے ہیں
لا تفسدوا فیہا بالکفر بعد اصلاحها بالایمان، ایمان آ جانے کے بعد پھر کفر سے زمین کو مت بگاڑو، اور اطاعت آ جانے کے بعد معصیت سے، نافرمانی سے زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف قانون آ جانے کے بعد ظلم سے اس زمین کو ناپاک نہ کرو۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کی جان لیتا ہے، تو کہا کہ یہ بھی فساد ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِيهَا بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ دوستو عزیزو، ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یقیناً میں نے جو باتیں کہی ہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، اس میں فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ آج ہمارے جو معصوم بچے ہیں، ان کا ذہن بگاڑا جاتا ہے، یہ فساد ہے۔ کیسے؟ جو غیر اخلاق، غیر مسلم لوگ ہیں، جن کے پاس اسلامی عقیدہ نہیں، جن کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کو بڑا آدمی بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے آدمی ہیں۔ ہم میں سے کتنے مسلمان بچے ایسے ہیں جو اسلامی اصطلاحات کو جانتے ہیں، یعنی وضو کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، غسل کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، یا 5 وقت کے نمازوں کی اہمیت جانتے ہیں۔ جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پوچھا جائے کہ انہوں نے سوال کیا کہ شیخ محمد کہا، شیخ تو نہیں کہا محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو محمد بن عبد الوہاب بڑے داعی، مصلح، جنہوں نے بلاد التوحید یعنی جنہوں نے توحید کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو موحد بنایا، ایسے آدمی کے تعلق سے ایک بچے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا وہ بڑا گانے والا آدمی ہے، اس لیے کہ گانے والے آدمی کا نام بھی محمد بن عبد الوہاب تھا۔ تو کہا کہ لوگ ایسے ہیں، بچے کسی مشہور گانے والے کا نام، مشہور کھیلنے والے کا نام جانتے ہیں، لیکن کتنے بچے ایسے ہیں جو خلفائے راشدین کے نام جانتے ہیں، صحابہ کے نام جانتے ہیں، اولو العزم پیغمبروں کے نام جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ الحاد ہے، فساد ہے۔ اس فساد کو روکنا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اس فساد کو روکیں، جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 50/6 میں کہی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے ڈر کر، وطمعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی امید میں۔ ان رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی قریب ہے نیکوکاروں سے، ان لوگوں سے جو نیک کام کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کی زندگی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فساد کو ہم روکیں، مصلح بنیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے یہاں بیٹھے ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے مال و دولت میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔